بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ جو ہمارا کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم صاحب کے جو ایفیڈیوٹ کے اوپر، اور جس میں کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے خلاف جو بھی ہم 4 لوگ ہیں، ایک رانا شمیم صاحب اور ہم 3 جو ہم میڈیا سے تعلق رکھنے والے، میں میر شکیل الرحمان صاحب اور عامر غوری، کہ ہمارے خلاف وہ فرد جرم عائد کریں گے 7 جنوری کو۔ اس کے اوپر کچھ جو تنظیمیں ہیں جرنلسٹ کی، ان کی طرف سے رسپانس آیا ہے، اور کچھ ایک سخت رسپانس آیا ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، یہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے صحافیوں کی مطلب کہ پروٹیکشن کے لیے۔ یہ ایک تو ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوا، اور دوسرا جو پریس ریلیز جاری ہوا وہ فریڈم نیٹ ورک کی طرف سے، جو کہ پاکستان بیسڈ ایک تنظیم ہے، ان کی طرف سے جاری ہوا۔ تو اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ صرف آپ کو بتاؤں گا، بیکاز زیادہ ڈسکشن اور اس ایسی چیز میں نہیں پڑھوں گا کہ چونکہ یہ ایک سبجوڈس میٹر بھی ہے، تو تاکہ اس میں کوئی اس طرح سے میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ خبر جس طرح وہ شائع ہوئی اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں گا۔ اچھا، یہ جو عالمی تنظیم ہے صحافیوں کی، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی، اور یہ جو چارج کیا جا رہا ہے صحافیوں کو، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اقدام پاکستان میں قانون کی بالادستی کے بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی ہے، لہٰذا اس عبوری فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جی اس کو انل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اپنے بیان میں اسی رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کے جو ایشیا پیسیفک آفس کے سربراہ ہیں، انہوں نے یعنی کہ جو بیان ان کی طرف سے جاری ہوا، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے پر دی نیوز کے صحافیوں کے خلاف کارروائی روکی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے 2 اہم ستونوں کو اکثر و بیشتر خطرات کا سامنا رہا، اور عدلیہ کی آزادی اور میڈیا کی آزادی داؤ پر لگی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ویسے وہی مسئلہ ہے جو میں نے بھی ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ بات جو کہی تھی کہ جی ایک طرف چونکہ یا تو ہوتا نا خبر غلط ہو جاتی، یا یہ تھا کہ جو ایفیڈیوٹ تھا وہ کوئی اور ڈیفرنٹ ایفیڈیوٹ ہوتا، میں نے جو اس کا کنٹینٹ چھاپا ہے اس میں کوئی غلطی ہوتی، میرا کوئی کامنٹ ہوتا، یا اس طرح کی بات تھی۔ تو چونکہ خبر بھی ٹھیک تھی، جو خبر وہ ثابت ہو گیا، ایفیڈیوٹ آ گیا۔ بہت سے لوگوں نے شروع میں کہا کہ جی رانا شمیم پھر گئے، انہوں نے جو میری خبر تھی اس کو جھوٹا قرار دے دیا، کسی نے کچھ اور کہا، کسی نے کچھ اور کہا، لیکن الٹیمیٹلی جس وقت ایفیڈیوٹ آیا تو ایفیڈیوٹ وہی والا تھا جو ہم نے شائع کیا۔ تو ایک طرف ظاہر ہے فریڈم آف جو ہے پریس ہے، اور وہ خبر ہے جو کہ خبر صحیح ثابت ہوئی، اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہے، جو کہ ان کا کنسرن ہے چیف جسٹس کا۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 چونکہ اہم ستون ہیں، میڈیا، فری میڈیا اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، تو یہ بدقسمتی کی بات ہے، یا جو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کیس آ گیا کہ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی وہ تناؤ کی سچویشن پیدا ہو گئی۔ تو پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو فیصلہ تھا، یہی جو پریس ریلیز ہے اس میں، کہ فیصلے میں عدالت نے انصار عباسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی اخبار کے ایڈیٹر عامر غوری اور جنگ گروپ کے مالک اور ایڈیٹر میر شکیل الرحمان کے خلاف بھی یہی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انصار عباسی نے 15 نومبر کے اخبار میں صرف رانا شمیم کے حلف نامے کے متعلق خبر شائع کی تھی، اور جس میں ان کا جو بھی دعویٰ تھا کہ جی ثاقب نثار صاحب نے کس طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش، یعنی کہ انہوں نے جو بات چیت جو انہوں نے سنا مبینہ دور کے اوپر، اور جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ثاقب نثار صاحب کو ورژن دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جو پروفیشنل اوبلیگیشن میری تھی وہ میں نے پوری کی۔ اچھا، اس میں پھر وہی جو یہ پھر پریس ریلیز میں مزید کہتے ہیں کہ انصار عباسی کی جانب سے سامنے لائی جانے والی معلومات عوامی دلچسپی اور ملک میں قانون کی بالادستی کے حوالے سے بنیادی معاملہ ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد انہوں نے اسی طرح کی وہ باتیں کی، انہوں نے کہا جی کہ اس لحاظ سے
اس کیس کو جو ہے، اس سارے جو یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ چونکہ ایک نازک مسئلہ ہے اور فریڈم آف پریس کے لیے کم از کم یہ ہے کہ جی نازک مسئلہ ہے یہ۔ اچھا، پھر جو ایک دوسری پریس لی جاری ہوئی وہ فریڈم نیٹ ورک کی طرف سے جاری ہوئی، اور جو ہے اور اس کی طرف سے جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ جی توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر سخت مایوسی کا اظہار کیا۔ یہ فریڈم نیٹ ورک کی بات کر رہا ہوں۔ اور میڈیا والوں کے خلاف توہین عدالت کے الزامات بلا جواز ہیں، یہ بھی وہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی فریڈم نیٹ ورک نے گلگت بلتستان کے سابق جج کے ساتھ 3 میڈیا پرسنز کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے جس کی سماعت چیف جسٹس عطا من اللہ کر رہے ہیں میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر سخت مایوسی کا اظہار کیا۔ میڈیا واچ فریڈم نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک نے، یعنی انہوں نے یہ بیسیکلی یہ ان کی طرف سے جاری ہوا یہ اسٹیٹمنٹ، انہوں نے یہ کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، دا نیوز انٹرنیشنل کے ایڈیٹر ریزیڈنٹ ایڈیٹر عامر غوری اور ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کے خلاف توہین عدالت کے الزامات کا حکم ناقابل فہم ہے، جیسا کہ ان میڈیا والوں نے حلف نامے کی رپورٹنگ کر کے ان میڈیا والوں نے حلف نامے کی رپورٹنگ کر کے کوئی جرم نہیں کیا جو وجود رکھتا ہے، اور اس کی تصدیق اس کے مصنف نے یعنی کہ رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس کے سامنے کی۔ عدالتی حکم سے ملک میں آزادی صحافت کو نقصان پہنچے گا اور تحقیقاتی صحافت کرنے کی بری مثال قائم ہوگی، جیسا کہ عدالت خود کو اس حلف نامے کی موجودگی سے مطمئن محسوس کرتی ہے جو اس کے مصنف کی ملکیت اور تصدیق شدہ ہے، تو ان میڈیا والوں کے خلاف الزامات عائد کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ وہی والی بات کہ جب یہ پروو ہو گیا کہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے آن کر لیا کہ انہوں نے لکھا ہے، وہ عدالت کے سامنے پیش بھی ہو گیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر کس لحاظ سے آپ مطلب ہے کہ ان صحافیوں کے اگینسٹ پروسیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اظہار رائے کی آزادی پر الزامات کے تباہ کن اثرات کو مد نظر رکھیں گے، اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں میڈیا والوں کے بارے میں اپنی رائے پر نظر ثانی کریں۔ پریس فریڈم الرٹ کا کہنا تھا کہ میڈیا شہریوں کے جاننے اور معلومات تک رسائی کے حق کے دفاع کے لیے پچھلے 3 سالوں سے ریاستی اور غیر ریاستی سرپرستی میں ہر جانب سے ہونے والے حملوں کا سامنا کرنے کے لیے عدلیہ کی جانب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ فریڈم نیٹ ورک کی انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے، اور جس میں نے دیکھا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب کے حوالے سے کہا کہ ظاہر ہے کہ جی میڈیا کی فریڈم کے لیے، پریس فریڈم کے لیے، یعنی کہ انہوں نے ظاہر ہے کام کیا، اور یہ ان ججز میں سے جنہوں نے اچھا کام کیا، تو انہوں نے یعنی ان کو اس طرح سے اپریشیٹ بھی کیا انہوں نے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ جی آپ چونکہ آپ کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس طرح کی آپ کی ظاہر ہے ایک پوزیشننگ رہی اور آپ کی سٹینڈ رہا، اور آپ نے ان ایشوز کو ٹیک اپ کیا، میڈیا کے جو لوگ ہیں، میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں آپ کا کردار رہا، تو انہوں نے اس حوالے سے خاص طور پہ یہ کہا کہ جی اس لحاظ سے ایک مایوسی ہوئی ہمیں کہ جی آپ نے یہ ٹیک اپ کیا، آپ کی طرف سے یہ مسئلہ ٹیک اپ کیا گیا۔ تو خیر یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آپ کو بتایا کہ میں شروع سے مجھے بھی یہ حیرانگی ڈیفینیٹلی رہی، اور اس کا میں اظہار بھی کرتا رہا، اور میں نے کورٹ میں بھی کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ اس کے اوپر انکوائری کی پروسیڈنگ چلیں گی اور انکوائری ہوگی، لیکن ہمیں تو کنٹیمپٹ کے اوپر بلا لیا گیا، اور یہ خیر وہ بات تھی کہ جس نے بہت سے لوگوں کو، بیکاز جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتاؤں کہ جو تمام ججز کے بارے میں شاید ایسا ویو لوگوں کا نہیں ہوگا، لیکن جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، سول سوسائٹی ہے، جو عام لوگ ہیں، بہت سے لوگ، تو ظاہر ہے عطا من اللہ صاحب ان ججوں میں ہیں جن ججوں کے بارے میں ایک اچھا اوپینین لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو ان سے یہ ایکسپیکٹ مطلب ہے کہ جنرلی نہیں کیا جاتا ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا فرد جرم بھی عائد ہوگا، تو ہم تو ظاہر ہے قانون کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم رول آف لاء کو مانتے ہیں، ہم اس کو فیس کریں گے، لیکن یہ جو جب چیز سامنے آ گئی کہ جو ہم نے لکھا، جو اس میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ نہیں تھا،
بلکہ اس میں احتیاط یہ برتی گئی کہ جیسے کہ نام بھی نہیں، جج صاحب کا نام بھی نہیں لکھا گیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی کوئی ذکر نہیں تھا، اور یہ احتیاط کر کے تو وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ریپروڈیوس کیا گیا، اس کا کنٹینٹ جس کی کنفرمیشن ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انفارچونیٹلی کوئی اس قسم کے حالات ہوئے کہ اب جس طرح پروسیڈنگ چل رہی ہیں کہ جی اب انٹرنیشنل جو جرنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں اور جو ہماری ملک کی جو اندر کی جو ہماری ایسوسیشنز ہیں ان کو اس طرح سے ریئیکٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایف یو جی نے تو آلریڈی، چونکہ وہاں پہ ان کے ایک امائکس بھی ہیں، اور ناصر زیدی صاحب انہوں نے اپنا یہ سارا کچھ انہوں نے تو لکھ کے اپنے ایک کافی ڈیٹیلڈ رسپانس وہاں پہ دیا، سبمیشنز دیں، اور جس میں انہوں نے پورے طریقے سے 100% انہوں نے میرے سٹانس کو، ہمارے جنگ گروپ کا جو جس طرح ہم نے خبر شائع کی اس کو 100% پروفیشنل ڈکلیئر کیا، اور اس کو کہا کہ جی جو ذمہ داری تھی، پروفیشنل ذمہ داری تھی، انہوں نے پوری کی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کر لوں، تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔